بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت خواب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف کے لیے بہت شاق اور ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چہیتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ آخر کار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ایک مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ غرض برادران یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق ایک ایسے کنویں میں اس کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصے سے خشک پڑا تھا، اور واپسی میں اس کے قمیص کو کسی جانور کے خون میں ترک کر کے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن یوسف کو دیکھا تو خون آلودہ تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامن تھا۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے، طعن و تشنیع کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور علم و سماحت کے ساتھ یہ بتایا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کہ تو اسے چھپا نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجاز اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام ہے مصر کو بخورات، بلساں اور مسالے لاد کر لیے جا رہا تھا۔ یہ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ لیکن بات روایات میں ہے کہ برادران یوسف نے جب اسماعیلی قافلہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ہاتھ فروخت کر دو، مگر اس سے پہلے ہی اسماعیلیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا۔ اور سب سے بڑا بھائی روبین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمتیں پنہان کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے، نہ واویلا اور نہ الہا و زاری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی۔ سر نیاز خام کے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں، سچ ہے۔